نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اس کی دلیل دی۔ آج جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے مرنے کا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، اس عقیدے کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ایک عمل بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ طین اصل میں کیچڑ کو کہا جاتا ہے، ایک سوکھی مٹی کے اوپر جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ ایک گارا اور کیچڑ بن جائے گا، اس سے پیدا کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقام پر فرماتے ہیں خلقکم من تراب، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو 3 مٹیوں کا ذکر ہے، مٹی کا ذکر ہے، اور الگ الگ کیفیت کے اعتبار سے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ایک فیصلہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مختلف دنیا کے حصوں سے یا اس وقت کی جو حساب سے جو جگہ تھی اس سے مٹی کو اکٹھا کریں۔ تو فرشتوں نے تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آئے اور لا کر جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا یہاں تک مٹی سے پیدا کیا، تو جہاں قرآن یہ کہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو وہاں سے مراد یہ والی مٹی ہے جو اللہ نے جمع کی۔ یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انہیں کیچڑ سے پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس میں پانی مکس کیا جائے، پانی ملایا جائے۔ جب پانی ملایا گیا تو وہ ایک کیچڑ کی شکل بن گئی، اور اسی گارے یا کیچڑ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ اب جب وہ پتلا بن چکا تھا اور وہ سوکھتے سوکھتے کئی عرصہ سالوں گزر گئے، اور جب وہ سوکھ گیا تو اب وہ ایک بجنے والی کھنکھناتی مٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ بن گئی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر روح پھونکی اور پھر آدم علیہ السلام کا وجود میں آنا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر فرمایا کہ ہم نے کیچڑ سے پیدا کیا، تو انسان ہے اس کے ذہن میں آئے کہ ہم کیچڑ سے کیسے پیدا ہوئے، تو اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس مٹی میں پانی ڈالو، اس سے کیچڑ بن گیا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہر انسان کو جیسے ہم نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور ظاہر ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو ہماری بھی تخلیق میں مٹی شامل ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جتنی بھی ضروریات زندگی اس جسم کی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین سے ہی اس کی پیدائش رکھی۔ پھر ایک دن ہم یہ قدرتی فطرتی عمل ہے، اور یہ قدرت بھی تھا فطرت بھی تھا کہ انسان جب مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اسی مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ دنیا میں تقریباً ہر مذہب کا ہر جتنے بھی ماننے والے جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے سوائے ہندوؤں کے، اور ایک آدھ اور کوئی مذہب ہے، اس کے علاوہ باقی ہر مذہب میں یہی تھا کہ بھئی انسان کی پیدائش چونکہ مٹی سے ہے، آگ پانی مٹی ہوا یہ انسان مجموعہ بنتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے پیدا کیا ویسے ہی ہر جان کا ایک دن مقرر ہے۔ اجل کہا جاتا ہے ایک وقت معین، وہ میرا اور آپ کا ہر شخص کا اللہ نے مقرر کر دیا، اسے کہا جاتا ہے موت۔ جیسے ہی پیدائش ہوئی، گویا اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے پیدا کیا اس کے ساتھ اس کو لکھ دیا کہ اس کو اس دن مرنا ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور مدت بھی مقرر کر رکھی ہے
اس مقررہ مدت کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں قیامت ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، پیچھے جو اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی ہم نے ایک مقررہ مدت ہے، ہر شخص کی ایک مقررہ مدت ہے، اس میں اسے اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب بھی اللہ کسی جی کو، کسی نفس کو اللہ نے فیصلہ کر دیا اب اس کو موت دینی ہے تو وہ اس کو مؤخر نہیں کر سکتا، ایک لمحہ آگے نہیں کر سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور قرآن میں بار بار ذکر فرما دیا۔ لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں ذکر کیا کہ بھئی اس کا علم وہ صرف میرے پاس ہے، حالانکہ موت کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس علم کو بعض نہیں اکثر دفعہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں منتقل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری روح جو قبض کرتے ہیں وہ فرشتے قبض کرتے ہیں، تو یہ علم اللہ ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ علم ہے اور تم نے فلاں بندے کی جیسے ہی مقرر ہو گیا فلاں بندے کی موت جو ہے نا 40 سال 50 سال 20 سال 15 سال 14 سال کی عمر میں اس شخص کو ہم نے موت دینی ہے، یہ فرشتے کو پتہ ہوتا ہے، اس کے پاس موجود ہوتی ہے دستاویز، اور اس کو پھر اللہ کے علم سے ظاہر اللہ دیتا ہے اور پھر وہ اس وقت میں جا کے نکال لیتا ہے۔ اگلی جو مقررہ مدت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت ایک واحد چیز ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا ہے، اور جس کا علم صرف ایک اکیلی اللہ کی ذات کے پاس موجود ہے، اور وہ اچانک سے آئے گی، اور پھر اس وقت ظاہر ہے فرشتے بھی پریشان، ہر شخص پریشان کہ بھئی یہ کیا کیفیت ہے، تو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کس وقت آئے گی، کیا ہوگا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ پھر اگلی ساتھ انشاءاللہ ترجمہ آئے گا تو اس میں ذکر کر دوں گا، وہ ایک اس کی مختصر سی تفسیر ہے۔ اب آیت پڑھتے ہیں جی، آیت نمبر 2 ہے سورہ انعام کی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہیں کیچڑ سے، وہی میں نے عرض کر دیا مٹی سے، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر تمہارے لیے ایک مقررہ مدت رکھ لی، ایک وقت معین۔ اب یاد رکھیں، ایک ہے افراد کا علم، افراد کی اجل، یہ لفظ میں یہ والا استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے میری اور آپ کی اجل، اس کا وقت مقرر ہے اور وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ ایک آگے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک اور مقررہ مدت ہے اللہ کے ہاں۔ گویا اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اسے کہا جاتا ہے اس دنیا کی ایک اجل، یعنی ایک میری اور آپ کی ہے جسے موت کہتے ہیں، ہماری جو اجل جو مقررہ مدت ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کی اللہ نے ایک اجل اور ایک مقررہ مدت رکھی ہے، وہ اس دنیا کو اللہ فانی کر کے کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جسے ہم عام الفاظ میں قیامت کہتے ہیں۔ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، آسمان بھی جو ہے نا دروازے ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور دیگر جتنی اللہ قرآن میں سورج چاند ستارے جتنے بھی ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو یہ اس سے مراد یہ ہے۔ ثم انتم تمترون، آگے اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، خصوصاً کفار اور مشرکین کو، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اب یہ کیوں اللہ نے بیان فرمایا؟ اس لیے کہ دیکھو ٹھیک ہے قیامت کا علم تو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن موت وہ تم دیکھتے ہو روزانہ، یعنی میں بھی دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی نہ کسی کی روح، کوئی ہمارا قریبی ہے، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار، کوئی برادری میں کوئی نہ کوئی جاتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخر میں کہ بھئی دیکھو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک شخص ٹھیک ٹھاک اچھا بھلا تھا، بعض دفعہ بیمار ہو گیا، بیماری میں اس کو ہم نے روح قبض کر لی، بعض دفعہ بالکل ٹھیک تھا اور تمہیں اطلاع آئی کہ وہ مر گیا ہے، یعنی ایک پروسیس چل رہا ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، گویا ایک ذات موجود ہے جو تمہیں جیسے زندگی دیتی ہے ویسے موت بھی دیتی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہی اللہ، یعنی وہی ہے، اس سے مراد معبود، وہی اللہ معبود ہے، فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ ظاہر ہے اس کی تفسیر بارہا گزر چکی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے تمہارا باطن بھی، یعنی جو کام بھی تم چھپ کر کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، وجہرکم، اور جو کام تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ اس میں انسان کی اللہ تعالیٰ حقیقت بھی بیان فرما رہے ہیں اور ہمیں ہماری ایک یوں سمجھ لیں اوقات بھی بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ تم چھپ کے کوئی کام کر رہے ہو تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اعلانیہ کیا ہوتا ہے؟ اعلانیہ کام کیا ہوتے ہیں؟ اعلانیہ یہ کہ تم نے ایک کام کیا، مثال کے طور پہ کوئی اچھا کام تھا، نیکی کا کام تھا جو تمہارے دل میں خیال ہے میں کر لوں، لیکن وہ جگہ ایسی تھی کہ لوگ بھی اس میں دیکھ رہے تھے، تم بعض دفعہ ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ کام تم نے اعلانیہ کیا ہے لیکن دل کی نیت کیا تھی یہ ہم جانتے ہیں۔
اگر تو دل کی نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لہٰذا میں یہ کام اس وجہ سے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں گے، کہیں گے ماشاءاللہ بڑا سخی آدمی ہے، یا یہ کام لگا ہوا تھا اس نے بڑی مدد کر دی، تو ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ نیت نہیں تھی، بھلے یعنی بھرے مجمع میں 100-200 کے مجمع میں تم نے ایک اچھا کام کیا، دل میں نیت اللہ کی رضا تھی، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ لوگ بھلے کہتے ہیں کہ نا جی یہ تو دکھلاوے کے لیے کیا ہے، یہ تو اس نے اس کے لیے کیا۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اخلاص ایک واحد ایسی چیز ہے، یاد رکھو، اور بھی کئی ہیں لیکن اخلاص ایسی چیز ہے جس کا پتہ صرف اللہ کو چلتا ہے، آپ یا مجھے یعنی کرنے والے کو اور اللہ کی ذات کو، باقی باہر کے لوگ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ آدمی مخلص ہے، یہ آدمی کیا ہے، ریاکار ہے، دکھلاوے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ کمانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ دنیا میں جو ہم کماتے ہیں حلال حرام، ایک یہ ہے کہ جو نیکیاں تم کما رہے ہو اللہ جانتا ہے، جو اللہ کے ہاں پہنچیں گی اور جو دنیا میں تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور اس کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں۔ یا مراد کافر ہیں، کافروں کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ بھئی تمہارے پاس جب کبھی ہماری طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تم سوائے منہ پھیرنے کے اور تمہارا کوئی اگلا کام نہیں ہوتا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا ہے۔ قرآن کا ذکر ہے جب ان کے پاس یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے کیا کیا، اس کو جھٹلایا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جلد ہی ان کو ہم خبر دے دیں گے، جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا کس چیز کا، اس چیز کا جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ گویا اس قرآن مجید کے ساتھ، یہ آخری آیت کا ترجمہ ہو چکا، اس قرآن مجید کے ساتھ مشرکین اور کافروں کی دو رویے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نعوذ باللہ اس کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، یہاں تک بھی کافی تھا۔ اس سے اگلا سٹیپ یہاں لے جاتے تھے کہ وہ اس کا مانتے بھی نہیں تھے اور نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ یہ شعر ہیں، یہ جادو ہے، یہ اس قسم کی جو باتیں وہ گھڑتے تھے قرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب یہ لوگ ان کے پاس آ جائے گی، کیا چیز آ جائے گی، ان کے پاس خبر آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا جو چیز کا جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لے آئیں گے، اور پھر اللہ بتائیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے یا یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ موقع ہے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ اصل میں وہ مذاق قرآن مجید کی ان آیات کو اڑاتے تھے جس کا تعلق قبر کے بعد کی زندگی سے تھا۔ آخرت کب کس نے دیکھی، جہنم جنت کیا ہے، یہ تو کوئی ایسا تصور نہیں ہے، مر گئے، مر کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ ہنستے تھے نا، آپ کہتے ہیں جی زندہ ہوں گے، ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہوں گی، اور جو ہے نا جس کو جانور کھا گئے، جو مٹی میں جو آگ میں جل گیا، پانی میں ڈوب گیا، یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اس قسم کی باتیں کر کے وہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم قیامت لائیں گے اور انہیں ایک ایک کو اکٹھا کریں گے ہڈیوں کو، پھر ہم بتائیں گے یہ وہ دن ہے یا یہ وہ جو معاملات ہیں جن کو تم دنیا میں جن کا کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 5 کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ انشاءاللہ اگلا درس آئے گا، پھر اس میں اگلی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور بعث بعد الموت جتنے بھی اس کے عوامل ہیں اللہ تعالیٰ سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔